یعنی ایک آدمی ہے جناب علی عموماً ہوتا ہے کہ کوئی اس کی پراپرٹی ہے اور وہ بیچنا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو آزو بازو والے پریشر ڈال کے جناب علی، یا پھر ہم کچھ بیچنا بیچے تو کسی اور کو نہیں بیچنا، پھر ڈھاگا ہوگا ڈال کے جناب علی نہیں لے سکتے آپ جب تک وہ بیچنے کی رضامندی ظاہر نہ کرے۔ بہت اہم بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مومنو، اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ، ناحق طور پہ مت کھاؤ۔ بڑے گناہوں میں سے وہ گناہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے آپ کو روک دیا ہے اور فرمایا کہ حرام کر دیا ہے، اور یہ بڑے گناہ، اس کی تفصیلات ہم کو احادیث میں ملیں گے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ یہ سارے کہ کسی کا حق مار کے کھا جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ یہ 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء کے 3 آیات ہیں، آیت نمبر 29، 30، 31، 3 آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ النساء میں ابتدائی جو 3 رکوع ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ وراثت کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ وراثت کے معنی یہ ہیں کہ بڑوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد، ان کے مرنے کے بعد ان کے جو وارث ہوتے ہیں، ان کے جو ورثہ جو ہوتے ہیں، وہ اس جائیداد کے حقدار ہوتے ہیں، اور اس میں کس کو کتنا حق ملے گا وہ اللہ نے اس میں تفصیل بتا دیا قرآن میں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورے کا پورا ایک دستور العمل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خالی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، نہیں، پوری آپ کو زندگی کیسی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کیسے کرنے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، مالی حقوق کیا ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ مکمل دین ہے یہ، اور مکمل پوری زندگی کا احاطہ کرتا اسلام، کہیں بھی آپ کو نہیں چھوڑا گیا، اللہ کا دین ہے یہ۔ اس لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، چونکہ مال کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے آپ، انسان مال کے معاملے میں بڑا ہی جو ہے، بڑا بخیل، بڑا ہی جو ہے اس سے شدید محبت کرنے والا واقع ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مال کو فتنہ بھی فرمایا، قرآن نے مال کو اللہ کا فضل بھی کہا ہے۔ ایک فتنے کے معنی آزمائش ہے، اللہ کا فضل ہے، مال بھی، ساری چیزیں اس میں آئی ہیں، اور اس میں بات بتا دی جا رہی ہے کہ وراثت کے احکامات کیا ہے۔ آج ہم وراثت کی تقسیم کیا ہے اس کے اوپر تفصیل گفتگو نہیں ہوں گی، لیکن اس کے اوپر عمل، وراثت کے قوانین کے اوپر عمل کرنا، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ کس کے کیا؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجیے آپ۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں ایک دوسرے کا مال کھانے کی اللہ جو تمہیں اجازت دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ تجارت کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے سے لین دین ہوتا ہے، اور دونوں کی مرضی سے جو تجارت ہوگی اور اس میں جو ایک دوسرے کو فائدہ ہوگا وہ تمہارا حق ہے، تم کھا سکتے ہو۔ لین دین کے سلسلے میں بھی جو الفاظ استعمال کیا اللہ سے قرآن مجید میں، تجارتاً کے ساتھ عن تراض منکم، یعنی تجارت بھی آپ کر رہے ہیں، دو تجارت کریں گے تو لینے دینے والا دو ہوتے ہیں نا، تو اب اس میں لینے والا اور دینے والا، کوئی مال لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں یا خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو دونوں کی رضامندی لازمی ہے، اس ایک طرفہ بات نہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، جناب علی عموماً ہوتا ہے کہ کوئی اس کی پراپرٹی ہے اور وہ بیچنا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو آزو بازو والے پریشر ڈال کے جناب علی، یا پھر ہم کچھ بیچنا بیچے تو کسی اور کو نہیں بیچنا، پھر ڈھاگا ہونگا ڈال کے جناب علی نہیں لے سکتے آپ جب تک وہ بیچنے کی رضامندی ظاہر نہ کرے۔ وہ کتنے میں بیچے گا، کس کو بیچے گا، اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ اس کو اختیار دے، اس کا حق ہے وہ، لیکن آپ اس کے اوپر کوئی پریشر ڈال کے، کوئی دباؤ ڈال کے، یا کوئی ایسا حالات پیدا کر دے کہ اس کو خوف زدہ کر کے اگر کوئی اس کا مال کھانے کی چکر میں ہے تو یہ حرام ہے از روئے قرآن، آپ ذہن میں رکھ لیجیے، حرام ہے، حرام۔ بہت اہم بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مومنو، اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ، ناحق طور پہ مت کھاؤ، ہاں الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، ہاں آپس میں اگر کوئی تجارت ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، اور دونوں فریق اس میں اگر راضی ہے، لینے والا اور دینے والا، تو پھر یہ دونوں کے لیے بھی حلال ہے۔ اگر اس میں ایک بھی راضی نہیں ہے تو وہ چیز اللہ فرماتے کہ تمہارے لیے مطلقاً حرام ہے ہر اعتبار سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ معاملہ سامنے والے کی مرضی کے خلاف ہوگی بات، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر فساد ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جناب علی اس کے اوپر جائیداد کو یا اور کوئی چیز کو بھی کوئی پریشر ڈال کے، انہیں کمزور ہے، خرید لیں گے آپ، یا زبردستی خرید تو لیں گے آپ، انہیں مجبوری میں بیچ بھی دیں گے آپ کو، لیکن اگر اس کی اولاد جوان ہونے کے بعد اگر وہ طاقتور ہو گئی تو پھر دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں، تو کیا ہوگا؟ اللہ بولا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرنے کا ماحول مت بناؤ، تم آج طاقت ہے، ہو سکتا ہے کہ طاقت کا پاور کل دوسرے کے پاس آ جائے گا، اس کے پاس آ جائے گا، اس کے اولاد کے پاس آ جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ انتقام کی ایک سلسلہ چلے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تک آپس کی رضامندی نہ ہو کسی بھی معاملے میں، اس وقت تک ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اگر کھائیں گے تو ہوگا کیا؟ پھر قتل و غارت گیری کا ماحول بن جائے گا معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، فساد سے، خون خرابے سے اللہ بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے حکم دے رہا۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ آئی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اب یہ تو اوپر اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ مال کھانے کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ، اگر اس حکم کے خلاف ورزی تم کرو گے، اگر تم کسی کا مال زبردستی کھا جاؤ گے، ناحق کھا جاؤ گے، جبکہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا وارننگ دے رہے ہیں یہاں پہ؟ جو بھی تم میں ایسا کرے گا، کسی کے ساتھ دشمنی کر کے، زیادتی کر کے اس کا مال کھائے گا، اس کی حق تلفی کرے گا، اس کے اوپر ظلم کرے گا، تو انجام کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس بہت جلد ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ کسے؟
مسلمان کو وہ یا ایھا الذین آمنو جو آ رہا ہے بات، مت ایمان والو مت کھاؤ مال کسی اور کا، اگر تم کھائیں گے، اگر تم ایمان والے بھی ہیں کسی کا مال حرام کا کھا جائیں گے ناجائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں؟ بہت جلد تمہیں جناب علی کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل. فسوف نصلیہ نارا. آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 30. آپ گھر میں جا کے پڑھ لینا اس کو. فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے تم کو عذاب دینا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے. اسی لیے فرماتا ہے بہت آسان ہے تم کو عذاب دینا اللہ کے لیے. یہ بات فرمائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. دیکھو اللہ نے جن کاموں سے تمہیں روکا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا یہ حرام کے فنا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے رک جاؤ گے تو اللہ کیا کرے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم. پھر وہ تمہارے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو تم سے دور کر دے گا، ہٹا دے گا، تم سے معاف کر دے گا اسے. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اور تمہیں کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ جنت میں داخل کرے گا. بڑا ہی عزت کا مقام ہے وہ، مدخلاً کریما، باعزت زندگی تمہیں ملنے والی ہے. اب یہ آیت مبارکہ آئی، اب اس کے آگے چل کے اب جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی تفصیل دینے کے بعد میں پیچھے 2 رکوع میں یہ 5ویں رکوع کی آیت چل رہی ہے نا، اب اس پورے تفصیل کے بعد یہاں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی آگے چل کے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں نے جو کمایا ہے ان کو ان کا حساب کے بدلہ ملے گا. اسی طرح وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. عورتوں نے جو کمایا ہے ان کو ان کے حساب سے بدلہ ملنے والا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. تم سب کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا فضل مانگے، دعا کرے تو اللہ تیرا فضل عطا فرما، یہ مانگے آپ. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہر شے اللہ کے علم کے اندر ہے، اس کی یہاں سے علم ہے. اب وراثت کے سلسلے میں جو بات آ رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے جو آیات گزری ہے اس میں یہ بات فرمائی للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربین وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربین. اور اس کے بعد فرمائے مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. اس کا مطلب یہ ہے للرجال نصیب مما اکتسب، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون. مردوں کے لیے جو ان کے باپ والدین نے جو ترکہ چھوڑا ہے، جو جائیداد چھوڑی ہے، یا ان کے قریب ترین رشتہ دار جو جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں ان میں سے مردوں کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ ہے. اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. آگے چل کے فرمائے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے ان کے ماں باپ کی جائیداد میں سے، اور قریب ترین جو رشتہ دار ہیں جو چھوڑ کے ان کے جن کا انتقال ہوا ہے، جائیداد چھوڑے ہیں، تو قریب ترین رشتہ دار جو چھوڑ کے مرے ہیں، تو ان میں سے جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے. نصیبم مفروضہ، نصیب کے معنی حصہ، حصے، مفروضہ کے معنی اللہ کے فرض کیے ہوئے. یہ لفظ نماز کے لیے ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے ساتھ جیسے آتا ہے نا، کتاب کا لفظ فرض کے لیے آتا قرآن میں، اسی کے لیے یہاں پہ مفروض کے مفروض کے معنی فرض کیا ہوا، فرض ہم کہتے ہیں نا فرض نماز. اسی طرح یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض کردہ حصے ہیں.
بیٹوں کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹیوں کو کتنا ملنا چاہیے، بہنوں کو کتنا ملنا چاہیے، بھائیوں کو کتنا ملنا چاہیے۔ انتقال کے بعد ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا ترکہ، ان کے جائیداد، چاہے وہ نیٹ پیسے کی شکل میں ہو یا چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، جو بھی ہوگا اس کی تقسیم جب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس تقسیم کو پورا تفصیل سے قرآن میں بتایا کہ کسے کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، میں اسی لیے اس بات کو فرماتے ہوں، اب ان میں سے اللہ نے جو بات فرمائی نا، نصیبا مفروضہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی باحیات ہے تو بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، پوری ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب میں، قرآن میں سورہ نساء میں بیان کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس قوانین کے اوپر اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا اس کا، تو اللہ یہ کیا ہوگا، بہت بڑے گناہ ہوں۔ اللہ یہی بات فرمانے ہیں آگے چل کے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو پھر اللہ کی شان یہ ہے، تم سے جو چھوٹے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی رحمت کے تحت اس کے معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں سے آپ کو رکنا چاہیے۔ وہ بڑے گناہ کون سے ہیں، یہی آتے ہیں آپ کے بڑے گناہوں میں سے وہ گناہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے آپ کو روک دیا ہے اور فرمایا کہ حرام کر دیا ہے۔ اور یہ بڑے گناہ، اس کی تفصیلات ہم کو احادیث میں ملیں گے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ یہ سارے کہ کسی کا حق مار کے کھا جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے قرآن میں۔ اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے پیچھے آیت میں کہ جو لوگ مال کھا جاتے ہیں لوگوں کا، اس کے الفاظ کا استعمال کیے گئے ہیں، اس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی، ظلم، اس کے تحت جو لوگ مال کھا چکے ہیں ان کو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ان قریب بہت جلد میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، آگ کے اندر۔ نار کہتے ہیں عربی زبان میں آگ کو، جلتی ہوئی آگ۔ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ یسیر کے معنی آسان، بہت آسان ہے۔ یسیرا، کانا ذالک علی اللہ یسیرا۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے، اب آپ آگے چل کے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذرا کچھ کسی قدر ذرا ہم اس کو تفصیل سے جائزہ لیں گے اس کا کہ آج کل ہمارے حالات کیا ہیں۔ خاص طور پہ اللہ نے جو مال کے سلسلے میں فرمایا ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں ایک دور ایسا آنے والا ہے میری امت کے لوگوں کے اوپر، ایک آدمی کو مال مل رہا ہے، اب وہ نہیں دیکھیں گا آیا یہ مال میرے لیے حلال ہے یا حرام، بس کھاؤ، مال آ رہا آنے دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوں گی یہ حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا، اس کے سورسز کیا ہے آنے کے اس مال کے، تو نہیں دیکھے گا وہ۔ یہ حدیث شریف نا، یا علی الناس زمان لا یبالی المرء، فرمایا ہے کہ اسے معلوم نہیں اخذ منہ امن حلالی و حرامی ان حلالی، جو مال وہ لے رہا ہے آیا وہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی نہیں، سوچے گا ہی نہیں، بس مال آ رہا بس ختم۔ وہ دور سے آج ہم گزر رہے ہیں جس کی پیشن ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آج مال کے متعلق ہمارے پاس قطعی طور پہ یہ شعور نہیں ہے کہ جو مال آ رہا ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے، صرف مال ہونا ہے ہمیں کسی طریقے سے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جانتے پوچھتے اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے یہ بات۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ بات کہ آج ہمارے پاس اکثر یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے کیا آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، للرجال نصیب مما ترکنا والدان والاقربون، رجال کہتے ہیں مرد کو عربی زبان، مرد یعنی مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑے اور قریب ترین رشتے دار چھوڑے، اسی لیے وللنساء، نساء کہتے ہیں اور عورت کو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصے ہیں جو ان کے ماں باپ چھوڑ کے مرے یا ان کے قریب ترین رشتے دار ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں۔ تو ایکول طور پہ دونوں کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے، بیٹوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی، اللہ نے سب کے حصے بتا دیے ہیں۔
اب جو جائیداد جو پیسہ ہے اللہ کے ان بتائے ہوئے احکامات کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے گھرانوں کے اندر کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور حق تلفی ہے. یہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ میں فرض کروں حصے، یہ کسی کا احسان نہیں ہے. اگر تم بیٹی کو دو رہی تو کوئی احسان نہیں کر رہی تم. اگر بھائی باپ کی جائیداد میں بہن کو دے رہا تو بھائی کا کوئی احسان نہیں ہے. اللہ نے تیرا بھی حصہ مقرر کیا، بہن کا بھی کیا ہے. باپ فرمایا کہ باپ کی جائیداد ہے، ماں کی جائیداد ہے، قریب ترین لوگوں کی جائیدادیں ہیں. اور اس سلسلے میں سب کے حقوق اللہ نے حصہ سے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. ہر معاملے میں، چاہے گھر ہو، وہ چاہے نقد کی شکل میں معاملہ ہو، نیٹ کیش کی شکل میں، وہ پورے کا پورا اکول طور پہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے تحت قوانین کی طرف وہ تقسیم ہونا چاہیے. یہ فرض ہے. لیکن یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے آج ہمارے پاس بھائیوں کا مسئلہ تو بات کا ہے، بلکہ یہاں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ باپ بھی بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں. بہت سارے لوگ باپ وہ بھی دینے تیار نہیں ہیں، اور بہانے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ ہم نے بہن کی شادی کر دی، اتنے لاکھ خرچ کر دیے، میں بیٹی کی شادی کر دوں اتنے لاکھ خرچ کر دیے. تو آپ کو کرنا ہی تھا اس کے اوپر. پھر آپ جو حماقت میں خرچ کرے، کون اللہ بولا خرچ کرو بول کے؟ بولے کہ اللہ بولے ہی نہیں. اللہ قرآن میں تو یہ بولا الرجال قوامون علی النساء. اللہ سارا شادی کا خرچہ وہ مرد کے اوپر ہے جو شادی کرنا چاہ رہا، شوہر کے اوپر ہے، لڑکے والوں کے اوپر ہے. اور لڑکی والوں کے لیے تو ایک پائی کا بھی جناب عالی اس کے اوپر حق نہیں ہے. قرآن بولا اگر تم یہ خرچ کر رہے ہیں تو الٹا گناہ کر رہے ہیں تم، اور پھر اوپر سے تم یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے تیرا حصہ اس کے اندر خرچ کر دیا. یہ تو اور بڑا ظلم ہو گیا. اب اگر اس انداز سے ہم دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکے والے آ کے جوڑے کی رقم وہ مانگ رہے، اتنی دعوت کرو، اتنی شادی کرو، انہوں ظلم کر رہے ہیں، ہے نا. پھر پلٹ کے اگر اللہ کے قانون کے مطابق یہ دیکھیں گے تو اگر یہ کہتے بھائی یا باپ یہ کہتے کہ بھائی تیری شادی میں خرچ ہو گیا، تو اب بھائی اور باپ بھی ظلم کر رہا، دونوں ظلم کر رہے ہیں لڑکی کے اوپر. کیا بھائی؟ کیونکہ اس کا حق تم نے خرچ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کا حق، بہن کا حق اسی لیے رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد اگر اس کے کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں اور بیوہ ہو جائے یا شوہر چھوڑ دے تو وہ آ کے جناب پوری عزت سے اپنی باپ کی جائیداد کے اندر سے اپنی زندگی گزار سکے. اس کی سیکورٹی تھی، یہ وہ سیکورٹی ختم کر دے رہے ہیں آپ. رکھا اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور پھر حکم بھی یہ دیا کہ اس کے جو حصے ہیں اس کے اندر سے شادی ہونے کے بعد بھی اس کے اندر 1 روپیہ بھی وہ خرچ نہیں کر سکتی. شوہر کے گھر میں جانے کے بعد اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ شادی کرنے کے بعد بیوی کا پورا خرچہ، گھر کا پورا خرچہ شوہر کے اوپر ہے. وہ اس کا نہیں ہے. اس کا تو مال محفوظ ہوگا، اور اسی لیے محفوظ ہوگا کہ کل کے دن اس کے اوپر برے حالات ہو جائے تو یہ پریشان نہیں ہونا، اور یہ فٹ پاتھ پہ نہیں آنا، یہ سڑک پہ نہیں آنا. اللہ نے رکھا ہے اس کو باضابطہ. اور آج ہم لڑکے والے مانگ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور باپ اور بھائی یہ ظلم کر رہے ہیں، یہاں سے دونوں ظلم کر رہے ہیں اس بچی کے اوپر، لڑکی کے اوپر، بیٹی کے اوپر. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. آنکھیں کھولنا چاہیے. ہم حماقت میں شادی کر دے رہے ہیں جناب عالی، ایک رات کے اندر جنابی 20 لاکھ 25 لاکھ خرچ کر دے رہے ہیں 4-5 گھنٹے کے لیے، اور پھر جب معاملہ آ گیا تقسیم کا تو بتا دے رہے ہیں تیری شادی میں خرچ ہوا تھا. یہ ظلم ہے. کون کرو بولا آپ کو؟ اور کرے بھی تو ظاہر ہے کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا تھا اس کو حق سے محروم کرنے کا. لیکن ہو رہا ایسا. باپ اس کے بعد خرچ، باپ کے انتقال کے بعد اب تو بھائیاں ہوتے ہیں نا، اب تو بھائیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. باپ سے زیادہ بے رحم بھائی ہو گیا. اور ہلا کیا؟ اگر باپ بولا نہیں دے تو بول کے اگر جملہ بول دیا تھا نا زندگی میں، اب بھائیاں اس کو پکڑ لیتے. نہیں، ابا پہلے ہی بولے تھے نہیں دینا بول کے مرے انہوں. ابا پہلے بول کے مرے تم کو نہیں دینا بول کے. ارے وہ کمبخت اللہ کیا بول رہا؟ باپ کو اتنی بات منا رہا، اتنا موقع، یعنی باپ کی بات کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کی بات کی اہمیت، یعنی باپ کو ریفر میں پیش کر رہا، اللہ کے احکامات کو ریفر میں نہیں پیش کر رہا. اللہ کیا بولے؟ باپ تو بول دیا نہیں دینا، باپ نافرمانی کرے، ٹھیک ہے کہ تو بھی نافرمانی کر رہا.
اور حدیث میں بات بتا دی گئی ہے کہ نافرمانی کے اندر باپ کی بھی اطاعت قبول نہیں، اماں کی بھی قبول نہیں، کس کی بھی قبول نہیں. لا تعطیت المخلول فی معصیت الخالق، مخلوق کی نافرمانی میں خالق کی، یعنی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. اگر کسی کا حکم اللہ اس کے باپ کا حکم ہے یا ماں کا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، تو باپ کی بات مانی جائے گی نہ ماں کی بات مانی جائے گی، اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ. اگر آپ مسلمان ہیں تو، اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو، اگر نہیں ہے تو کچھ بھی کرو پھر اس سے بحث نہیں ہے. اگر نہیں آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں مسلمان ہوں میں، تو پھر آپ مسلمان ہیں تو پھر اللہ کے ان قوانین کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. پھر نہیں تو آپ انکار کر دیجئے کہ میرا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، اب جو من مانی کر لیجئے آپ. لیکن چونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے آج ہمارے ماحول میں کتنے ایسے لوگ ہیں، بھائیوں پہ ظلم، بہنوں پہ ظلم، بڑے بھائی ہیں مر گئے اور بڑے بھائی ہیں اور دوسرے بھائی ہیں اس کے انتقال کے وقت جناب علی اس کے چھوٹے چھوٹے ایک دو بیٹے بھی تھے، بڑے بھائی ہیں. اب وہ چھوٹے بچے جو ہیں بالکل یا طور پہ وہ یتیم ہو چکے ہیں اور بھائی بڑا ہے. اب پوری ذمہ داری وہ بھائی کی ہے کیونکہ باپ کے مقام پہ آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں اب والد صاحب کے جو جائیداد ہے نا، بڑے بھائی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اب تم اس کی نگرانی کرو، اپنے یتیم بھائیوں کی سرپرستی کرو، اور یتیم بھائیوں کا جو حق بن رہا ہے نا ان کے حق میں سے تم مت کھاؤ. بھائی بڑے بڑے ہوئے عمر میں اللہ قرآن میں ہے نا، اور وہ آیت کا استعمال کی جا رہی ہے. دیکھیے اب آپ یہاں پہ اللہ آگے چل کے بات آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں گویا کہ وہ لوگ اپنی پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. آگ دوزخ کی آگ بھر رہی یتیموں کا مال کھانے والے. کہ قرآن مجید میں آپ سورہ نساء پڑھیں گے، خاص طور پہ خواتین سے بھی میری یہ جناب درخواست ہے کہ وہ سورہ نساء پڑھ لیجئے. اسی لیے اس کے اندر عورتوں کے بہت سارے حقوق کو بتایا گیا ہے، اور غالباً یہ بات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ اپنے عورتوں کو، اپنے بچیوں کو سورۃ النساء سکھاؤ، کیونکہ اس کے اندر ان کے حقوق بیان کیے گئے، ان کے حقوق بیان کیے گئے سورۃ النساء خاص طور پہ عورتوں کے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یتیموں کا جو معاملہ ہے نا، کیونکہ یتیم جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو سمجھ نہیں ہے. اب کبھی یتیم ہے اس کے جیب میں اگر یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جناب علی 50,000 ہے یا 5,000 ہے، کوئی کا کھلونا 5-10 روپے کا پسند آ گیا، اگر وہ یہ بول دے کہ نہیں 5,000 کا فوری نکال کے دے گا تو وہ 10-5 روپے کا لے لے گا. اس کی اہمیت اس کو شعور نہیں ہے. اہمیت تو کھلونے کی ہے اس کے پاس. اب یہ 5,000 کی 5,000 کیا اس کو نہیں معلوم. اسی طرح زندگی کا معاملہ ہے. اگر کوئی یتیم مال، چاہے وہ تمہارے بھائی ہو، کوئی غیر ہو یا دور دراز کے رشتہ دار و خاندان کے، اگر ان کے اندر سے کوئی بڑے لوگ مر چکے ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والے کوئی نہیں ہے اور بڑے لوگ باضابطہ جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں، تو یتیموں کا سرپرست جن کو اللہ بنایا ہے، جو بنے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم یتیموں کی پرورش کرو، ان کی نگہداشت کرو، اور پھر تم اگر مال والے ہیں تو ان کے مال کی حفاظت کرو اور ان کے مال میں سے کچھ بھی مت کھاؤ. ایک حکم تو یہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے اگر کوئی یتیم ہے، یتیموں کی جائیداد ہے اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی غریب آدمی ہے اور وہ ان کا سرپرست بنا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیا کہ ان یتیموں کی جائیداد مال کی حفاظت کرتے ہوئے تم اس کے اندر سے معروف طریقے سے مال کھا سکتے ہو. یعنی زیادہ ان کے مال کو ختم نہیں کر دینا، اپنی ضرورت کے مطابق ان کی مال میں سے تم کھا سکتے. یہ کس کے لیے؟ جو مالدار نہیں ہے، غریب ہے لیکن وہ ان کا نگران بن گیا ہے، ان کو اجازت دیا معروف کا لفظ استعمال کر کے تم ان کا مال کھا سکتے ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تنبیہ کیا ہے وہ دیکھیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. الفاظ، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ظلم، ناحق تلفی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ دوزخ کی آگ کھا رہے اپنے پیٹ میں. یہ آیت آ رہی ہے 10، آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ نساء کی. یاکلون فی بطونہم نارا.
جو پیٹ بھر رہے ہیں نا تم یتیم کا مال کھا کے، حرام مال کھا کے، گویا کہ تم مال نہیں کھا رہے، اللہ بول رہا تم پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ نعرہ پھر حکم ہوا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کو بہت جلد ہم دوزخ میں ڈالنے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ کافر کی بات نہیں بولی جا رہی، مشرک کی بات نہیں بولی جا رہی، کافر کی بات نہیں بولی جا رہی، بات بولی جا رہی ایمان والے کچھ، مگر کہا جا رہا معلوم ہے۔ انہیں ہمارے پاس تصور یہ ہے ایمان والا انہیں دوزخ میں کیوں جائیں گا، عذاب میں کیوں جائیں گا؟ ارے اللہ بول رہے ہیں بھائی نہیں، سب سے پہلے ان کو داخل کروں گا میں تو جہنم، سیصلون سعیرا، بہت جلد ان قریب ان کو دوزخ میں ڈالوں گا میں۔ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی تمہارا یہ رویہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یتیموں کا مال کھا جانا، بے سہاروں کا مال کھا جانا، بے کس لوگوں کا مال کھا جانا، اور اس میں صرف یتیم ہی نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں مالدار ہیں اور بڑے وہ سٹیا جا چکے ہیں۔ سٹیا جانے کے معنی کیا ہے؟ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ وہ بالکل 80 سال 90 سال کے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ان کی جائیداد ہے، ابھی تو 80 سال 70 سال 90 سال کی امت ہو رہی، اب ان کے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا، باہر کیا قیمت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا۔ اب ان قریب جناب علی یہ شانے پی لے رہا، کیا کرتے ارے میں کہاں ہے، کون پوچھ کے دیکھ رہا، ڈوب جاتی یہ جاتی، اس کو گول گھما دے کر کے اس کی جائیداد کو اونے پونے میں کھا جانا، اور یہی ہو رہا آج۔ جتنے بھی یہ ڈیلر ہیں، بلڈر ہیں، فلاں ہیں، حج کو بھی جا کے آ گئے ان لوگ، سمجھ میں آ رہا، حاجی بھی ہے، اور الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ عمرہ بھی کر رہی، اور مسجد نبوی میں جا کے 40 نمازاں بھی پڑھ رہی، لیکن ایسے پراپرٹیاں تلاش کر رہی۔ دیکھو گمنام پراپرٹیاں ہیں کیا یہاں پہ؟ کوئی ایسے لوگ ہیں کیا جو غافل ہے اپنی پراپرٹی سے تاکہ ان کا مال کھا جائے، اور وہ مال کھا کے بہرحال یوں کر کے جناب علی اگر وہ کیس بھی پلٹ ہوا تو کیس بھی عدالت میں ڈال دے کے، اور کسی کو جناب علی وکیل کو پراپرٹی نہیں دے دے کے اب جا کے سیدھا 40 دن کے لیے مدینے میں ہے، مدینے میں مکے میں جا کے وہاں دعا کر رہے جو ڈیلنگ کر کے اللہ وہ میرا کیس جتا دے۔ ان پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں آپ کو جو ہو رہا۔ پھر مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ سے، یہ وائٹ کالر مجرم ہیں یہ۔ اب چونکہ ان کے سیاسی ٹرمز اتنے ہوتے ہیں، تعلقات، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی مشکل ہوتا ہے، اسی لیے جناب اللہ ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے مال نہیں آگ کھا رہے جہنم کی، اور بہت جلد میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ پھر ان کی وہ 40 نمازیں مدینے کی، پھر وہ ان کا عمرہ، وہ ان کا حج، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ شرک، کفر، تکبر وہ کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا؟ ہر گناہ معاف ہوتا ہے، شرک بھی معاف ہوگا، اگر وہ بت پرست ہے وہ توبہ کر کے ایمان لایا تو معاف ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ شرک معاف ہوگا، کفر معاف ہوگا، نفاق، سب معاف ہوئیں گے، یہ سچے دل کے ساتھ اگر توبہ کر لیا انہیں تو یہ سب معاف ہے۔ لیکن ایک گناہ جو معاف نہیں ہوتا، اور وہ گناہ ہے حقوق العباد، بندوں کی حق تلفی کرنا، کسی کا مال کھا جانا، یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ کیا بات بولا اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ شرک معاف، کفر معاف، نفاق معاف، لیکن معاف نہیں تو وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے حق تلفی، کسی کے حق تلفی کرنا، کسی کا مال کھا جانا، کسی کا مال ہڑپ لینا، ناجائز ظلم کرنا، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، ذہن میں رکھیے آپ، قطعی نہیں ہو۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ کچھ بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، یہ عبادت ہے۔ اتنی سخت وعید ہے حقوق العباد کے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ اپنا حق معاف کر دیں گا۔ اس کا حق کیا ہے؟ یہ نماز ہے، روزے ہیں، اگر یہ نہیں بھی ہوئے تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے بندوں کے حق تلفی کی ہے تو یہ حق اللہ معاف نہیں کرتا۔
آج یہی بات نہیں بولی جا رہی ہے. ہمارے پاس بڑا دیندار ہے کہ میں نے کیا ہے بھائی, دیندار کا جناب علی تعارف ہوتا ہے ہمارے پاس. کیا تعارف ہوتا ہے؟ نمازی ہے, روزے دار ہے, حج کر کے بڑے دیندار ہیں. اس کے معاملات کیسے ہیں, لین دین کیسا, اس کی زبان کیسی ہے اس کی, یہ نہیں بولی جاتی. دیندار یہ نہیں ہے اصل میں, یہاں دین ہے اصل میں. اسی لیے نکاح کے سلسلے میں جو حدیث آتی ہے نا, اس میں وہ حدیث شریف یہی ہے. اس میں اگر تم کو کسی تمہاری لڑکی ہے, بہن ہے, اگر تم رشتہ تلاش کر رہی, کوئی ایسا رشتہ مل جائے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے اگر تم کو اطمینان ہو جائے تو نکاح کرو. اخلاق پہلے ہے, وہی نہیں ہے ہمارے پاس آج. بڑا نمازی ہے بھائی, نہیں, اس کو نہیں بولا. معاملات سے متعلق کچھ سخت وعید آ رہی ہے. ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں میں, مسجد نبوی کا ہے. ایک صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی دور خلافت ہے. ایک صحابی ایک شخص کو لائے عمر فاروق سے, ان کے تعلق سے سفارش کی. تو سفارش کی بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا ہے, فلاں فلاں فلاں. وہ پوری اسٹوری سن لے, انہیں کیا ہے کہتے, بڑی ان کی تعریف کی. حضرت عمر نے ان صحابی سے پوچھا, تم ان کو کب سے جانتے ہو؟ کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے؟ نہیں. کیا تم اس کے ساتھ کبھی سفر کیے؟ نہیں. کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیے؟ نہیں. تو پھر کیسے سفارش کر رہے؟ شاید تم نے اس کو مسجد نبوی میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. تمہاری گواہی قبول نہیں ہوں گی یہ خالی نمازوں سے. جب تک معاملات نہ ہو, لین دین نہ ہو, پڑوسی نہ ہو, سفر نہ کرے, تم کیسے اس کو پتا چلے گا تمہیں یہ کیسا ہے؟ شاید تم نے اس کو مسجد نبوی میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ زیادہ نمازیں پڑھنے والے کے لیے گواہی نہیں قبول ہوتی, اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا. پڑوسی ہے تو پڑوسی جانتا ہے کیسا ہے انہیں آپس میں. یا سفر کرے تو سفر میں آدمی معلوم ہو جاتا کیسا ہے سو. یہ تین چیزیں آپ نے فرمائی ہیں. ہمارے پاس یہ چیز دیکھی نہیں جاتی, معاملات نہیں ہے, دین پورا کپا ہے ہمارے پاس آج. نمازیں بہت ہیں ہمارے پاس, عمرے بھی بہت ہیں ہمارے پاس, حج بھی جا رہے ہیں, سب ہو رہا. معاملات کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, ہے نا, یعنی مال نہ ہو, پیسہ نہ ہو, وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس کون ہے؟ آپ کیا فرمایا؟ نہیں, جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے, بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہوگا, روزے رکھتا ہوگا, حج کیا ہوگا, اچھے اچھے کام کرا ہوگا, لیکن ساتھ میں کسی کا مال کھا گیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا. حشر کے میدان میں جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اس کا انصاف ہوگا. انصاف کیسے ہوگا؟ اب کسی کا مال کھایا ہوگا, اس کو لایا جائے گا, اس کے بازو کھڑا کر دے. اب وہاں پہ دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, دنیا میں مال کھا گیا, وہاں کہاں سے مال دیں گا آپ؟ یا کسی کو گالی دے کے تکلیف دیا ہوگا, یا کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا. اب اس کے ساتھ عدل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ, اب وہ تینوں کو لا کے اللہ کھڑا کریں گے. کسی کا مال کھا گیا اس کو بھی رہیں گے, کسی کے اوپر تہمت لگا وہ بھی رہیں گا, کسی کو گالی دے وہ بھی رہیں گا. یہ تینوں رہیں گا, انہیں بھی رہیں گا وہاں پہ. کون؟ نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, حج کرنے والا, انہیں بھی رہیں گا وہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ اب انصاف کرے گا. انصاف کیسے کرے گا؟ یہ ہے مفلس اصل میں. انصاف کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اب انصاف یہ ہوگا جس کا مال کھا گیا ہے نا, اب اس کو حق دینا ہے اس کا, تو اس کے پاس جو نیکیاں رہیں گے نا وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں, وہ نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی تینوں میں.
اس کے باوجود بھی اگر انصاف نہیں ہو رہا, اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئے, اس کے باوجود بھی اگر انصاف نہیں ہو رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے حدیث میں, وہ تینوں کے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گا اور اس کو جہنم میں داخل کریں گا نماز یہ حاجی کو. یہ ہے میری امت کا مفلس. آنکھیں کھولیے, شعور میں آئیے, اسلام کیا ہے, عدل کیا ہے, احسان کیا ہے, انصاف کیا ہے. دین اسلام کی بنیادی حکم ہے عدل کا. ہر جمعہ کی نماز میں آپ سنتے ہیں خطیب جناب علی ممبر سے اترنے سے پہلے اللہ کے حکم آپ کو یاد دلاتا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو, انصاف کرو اور احسان کرو آپس میں. اسلام کا حکم ہے یہ, قرآن کا حکم ہے یہ. اب ہم جناب علی تو میری امت کا مفلس وہ ہے اصل میں, اچھے کام کرا, حج بھی کرا, روزے بھی رکھا, نماز بھی پڑھتا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کرا, تو اس دن انصاف ہوگا. اور انصاف اس طرح ہوگا, وہ میری امت کا مفلس ہے. اب ہم اندازہ لگا لینا. اسی لیے قرآن میں حکم آیا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی کچھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگو, معافی مانگو اس سے, تاکہ معاملہ یا معاف ہو جائے. پھر وہاں پہ اگر ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں, لین دین کے سلسلے میں بات آئی ہے, اور پھر وراثت کے سلسلے میں کہ خاص طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دینا, بہنوں کو محروم کر دینا. اور پھر ہمارے مسلمانوں کے جائیداد کے جھگڑے عدالت میں اتنے ہیں کہ پوچھئے مت. اور کون سے جھگڑے چل رہے ہیں؟ یہ سب بھائی بہنوں کے چل رہے ہیں. جائیدادوں کو قبضے میں نہیں دیتے. ابھی کچھ دن پہلے, سال 1.5 سال 2 سال کے پہلے جو ہے ٹولی چوکے میں جائیداد ایک صاحب کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو والد صاحب بھی نہیں دیے زندگی میں, نہیں دیتے بول دیے ان کو. اس کے بعد بیٹی جو ہے انتقال کے بعد, اور کمال یہ ہے کہ بیٹی بیوہ بھی ہو چکی تھی, اور وہی جائیدادوں میں ایک آدھ کمرے میں والد صاحب دیے جو کمرے میں رہتی تھی وہیں ان کی جائیداد میں, کیونکہ اور وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھی. تو بہرحال منگی نہیں دیے تو مقدمہ دائر کر دی, مقدمہ دائر کر دی. سنو آپ معاملہ کیا ہے. بھائی اس کے 3 یا 4 بھائی ہیں, اور بھی کچھ 2 بہنیں کچھ ہیں شاید غالباً وہ. تو بہرحال وہ بھائی جو نا دن دیوالے 2 یا 3 بجے کا وقت ہے, کمرے میں گھس کے بہن کی گردن اتار کے پکڑ کے لائے. معصوم بچے بھی گھر میں رو رہی ہیں, تڑپ رہے ہیں بچے بھی. اس بھائی جائیداد کے لیے صرف. پھر جناب علی دیکھیے ہوا, اس کے بعد معاملہ کتنے خراب ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ کئی کیسز بن گئے, فلاں بن گئے, فلاں گئے, پولیس کو ان کو کھانے کا موقع مل گیا. جناب علی لاکھوں روپے خرچ ہو گئی, 50 20 لاکھ 25 لاکھ ان کو یہ 1 کروڑ تو ان کے کیسوں میں ختم ہو گئے, تقریباً ہو گئے. اگر بیٹھ کے جائیداد نہیں دیا تو نہیں دیا بھائی, کم از کم اپنی بہن کو 1 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ دے کے چل بھائی تو بول کر دیا تو بات ختم. اس کے بعد اب تو جناب علی اتنے لاکھ کروڑ تو خرچ بھی کر دیا تو, اور پھر اللہ کے پاس جہنم میں بھی ٹھہر گیا. پھر اس کے بعد وہ گھر کی ان کی بیٹیاں اٹھنا مشکل ہو جائیں گی. اب ارے کس کے فلاں کی بیٹی ہے, یعنی کتنی اللہ کی لعنت ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے. دنیا خسیرت دنیا والآخرہ قرآن کہتا ہے, ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اب ہوا ہے کہ اتنا اسٹرانگ کیس بنے گا, چونکہ وکیل تھی اور عدالت کی جو ایسوسیشن ہے وکیلوں کی, وہ لوگ پورے مل کے فیصلہ کرے کہ اس کا کیس کوئی نہیں لینا. اور معاملہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ابھی.
اس کے بعد بھاگم بھاگی شروع ہو گئی. پھر پولیس جناب عالی ڈھونڈنا پکڑنا، اور ایک کو بچنے کے لیے اس کو 5 لاکھ دے، اس کو 10 لاکھ دے، اس کو کھاتے کھاتے جناب بدیمت کی وجہ سے ختم ہو گیا. تو بولنے کا مطلب غلط طریقے اگر آپ چوائس کریں گے، آپ کسی کا حق ماریں گے، آپ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. جو قرآن نے باضابطہ یہ بات کہی ہے نا کہ خاص طور پہ ایمان والا، کوئی ایمان والا کسی غیر ایمان یعنی دوسرے ایمان والے کو اگر قتل کرے گا ارادتاً، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم ٹھکانا. اسی صورت میں آگے چلے، ومن قتل متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. اگر کوئی عمدن کسی مومن کا قتل کرے گا فجزاؤ جہنم، اللہ اس کی جزا جہنم ہے، بدلہ جہنم ہے، اور اس کے پر اللہ کی لعنت ہے. پھر نہ صرف مومن ہے انہیں، بلکہ اللہ کے آیت پر قرآن وہ حقدار بھی ہے نا. پھر تیسری بات وہ آپ کی بہن بھی ہے. کتنے گناہ ہو گئے؟ 3 گناہ ہو گئے. اس کے اوپر فرد جرم اللہ لگا قرآن کا، 3 گناہ ہو گئے. کیا کیسے بچے، کیسی سزا ہوں گے اللہ کے پاس اس کو؟ اللہ مان الحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے حرکتوں سے. کیا کرے، کتنے دل کھائے آپ؟ ہاں، اس کے بعد جیلوں میں 3-3 4-4 مہینے سڑ گئے آپ لوگ. حاصل کیا ہوا؟ دیکھیے یہ مت کیجیے، آپ کسی کا مال مت کھائیے. کھانے کا اگر آپ کو موقع بھی ہے آسانی سے کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا کیا کر رہے ہیں. اللہ کے پاس نہیں بچ سکتے، یہاں بچ جائیں گے اب آپ، لیکن وہاں نہیں بچ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما. تو خاص طور پہ ایک تو خواتین کا معاملہ ہے. اللہ نے عورتوں کو وہ مقام دیا، وہ حقوق دیا جو دنیا کی کسی اور مذہب نے نہیں دی ان کو، جو اللہ دیا ان کو. جناب عالی وہ حق ہے ان کے اوپر پورا کا پورا. اور کسی کے اوپر ناجائز طور پہ کسی کا مال کھا جانا، پھر یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے اللہ جو بات فرماتے ہیں ہر وہ کھائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اب آپ دیکھیے آگے چل کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ بنیادی بات تو یہی ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا یہ ظلم ہے. چاہے اگر آپ کا دشمن بھی ہے وہ، تو آپ اس سے محروم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہی تو دین عدل ہے، یہی تو دین رحمت ہے، یہی تو نبی رحمت کی تعلیمات ہیں. یہی پہ مسلمان پہچانے جاتا ہے، نمازوں روزوں سے نہیں. وہ تو گھر میں ہوتی، مسجد میں تو خود پڑھ لے رہا، اللہ دیکھ رہا، انہیں دیکھ رہا. لیکن آپ جس معاشرے میں، جس معاملات میں جن کے ساتھ، وہاں پہ تو آپ کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، آپ کی زبان دیکھی جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی نا، عدل اور انصاف کے دامن کو مت چھوڑو. تم شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا ہمارے پاس، دیکھیے اب آپ یہاں پہ بھی ظلم کیسے ہو رہا. اگر لڑکی آپ کو پسند آ گئی تو قرآن نے، اللہ کے نبی نے وہ حکم دیا کہ لڑکی پسند آ گئی تو لڑکے والوں کو حکم دیا کہ تم اپنا مال خرچ کر کے اب تم جناب علی اس لڑکی کو اس کے گھر سے لاؤ، جاؤ گھر کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جوڑا اور گھوڑا، آپ سنیں نا، جوڑا گھوڑا. جوڑا گھوڑا بولے تو جوڑے کی رقم نہیں، جوڑا اور گھوڑے کے معنی یہ ہے کہ آپ سواری کے اوپر بیٹھ کے لڑکی کے گھر کو جانا. پسند آ گئی نا لڑکی کے گھر کو، آپ جائیں گے سواری پہ. پہلے گھوڑے پہ جاتے اس لیے گھوڑا بول دیے، اب کار میں جا رہے ہیں آپ، ہے نا. تو سواری ہے اصل میں. آپ سواری پہ بیٹھ کے لڑکی کے گھر کو جا کے جو بھی فارمیلٹی سے پورے کر کے نکاح قاضی سے نکاح کا کر لے کے کیا لے کے آنا ہے؟ جوڑے کو لانا ہے. جوڑا گھوڑا، گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری پہ بیٹھ کے جا کے واپس آتے وقت اپنے بیوی کو ساتھ بٹھا لے کے آنا، یہ ہے جوڑا گھوڑا. اب وہ جوڑا وہ گھوڑا اصل کدھر گیا کہ جوڑا گھوڑا بولے تمہارے پاس نوٹ بول رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا. اب یہ گھوڑے پہ بڑے کار میں بیٹھ کے آئے، بہت بڑے فقیر ہے، سمجھ میں آ رہا. سارے فقیراں پیدل پھرتے ہیں، انہوں نے کار پہ آئے، کار پہ آ کے مانگ رہے ہو. عجیب حالات ہے. آپ دیکھیے یہ ظلم ہے. اگر ان کے جو مطالبہ، جو ڈیمانڈس ہیں، اگر لڑکی والے پورے نہیں کرے تو رشتہ کینسل کر دیتے ہیں، رشتہ کینسل کر دیتے ہیں بھائی.
پھر آج کے حالات ایسے ہیں کہ رشتہ کینسل اگر ہو گیا تو دوبارہ رشتہ اور مشکل ہو جاتا. اسی لیے مجبوری میں وہ لوگ ٹھیک ہے ان کے ڈیمانڈ کو قبول کر کے اپنی بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں. اور وہ یہ جو کر رہے ہیں نا انڈر پریشر میں کر رہے ہیں, آپ کے مجبور کر دیا آپ ان کے. سب سے بدترین گناہ کیا ہے آپ کو بتاؤں میں؟ سب سے بدترین گناہ یہ ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. فائدہ اٹھانا ہے گناہ, وہ بھی گناہ ہے ناجائز طور پہ, لیکن وہ مجبور ہے اس وقت, وہ بیمار ہے سمجھ لیجیے آپ, اس کا آپریشن ہے گھر کے اندر اور کچھ چیز لے کے پھر رہا انہیں. جناب علی مثال کے طور پہ اگر 10,000 کی چیز ہے وہ مجبور ہے, آپ کیسا بھی بیچتے ہیں, یہ مجبور ہے یار, اس کو بیچ دے کے نکل جائیں گا کیونکہ مجبور ہے اس وقت. بدترین گناہ, بدترین ظلم یہ ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. انسانیت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. آج دیکھتے پھر رہے ہیں کون مجبور ہے, دیکھو ذرا. بعض لوگوں بھی بولتے ارے بھی خام بھائی لے لینا چاروں میں, پریشان ہے, اس کو کیسا بھی دینا ہے, اس کو خرچانا پھر کے جا رہے ہیں. خیر انہیں خود دیتا, کہیں کو زیادہ بڑا تھا. یہ بدماش کو دیکھو آپ, انہیں کیا ایڈوائس دے رہا, پہلے ہی مجبور ہے, انہیں بول رہا ارے انہیں پریشان ہے, بہت لوگ آگے جا رہے ہیں قرض دارا. اب انہیں بول رہا نہیں یار مناسب ہے, اچھی اجازت لے لے تو خیر تھوڑی دیر آؤٹ ہے, بہت مجبور ہے, دے دیتا ہوں. سپورٹ کس کا کر رہے ہیں آپ؟ ظالم کا کر رہے ہیں, مظلوم کا نہیں. انہیں مظلوم ہے جو بیچ رہا ہے اس وقت, ظالم کا سپورٹ کر رہے ہیں آپ. اور ظالم کا سپورٹ کرنا یہ بھی جہنم کی علامت ہے. آپ نے کسی کو ظلم کے اوپر اس کی تائید کی, آپ نے منع ہے, سنگین جرم ہے یہ ظلم. اللہ کو پسند نہیں, چاہے کوئی بھی کرو ظلم, تو کافر بھی کرو یا مومن بھی کرو, کوئی فرق نہیں اس معاملے میں, سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی. تو جوڑے گوڑے کی رقم کا معاملہ ہے, بچوں کے اٹھنے کا معاملہ ہے, ہم یہاں پہ مجبور کر کے ان کو ان کا مال کھا جا رہے ہوں مجبوری میں, اور یہ حرام ہے یہ کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض. ان کی رضا ہونا مال کھانے میں قرآن کی شرط ہے, ان کی رضا ہونا, وہ خوش رہنا اپنا مال بیچتے وقت, دیتے وقت. آپ رشتہ کر رہے ہیں تو وہ لڑکی والے جناب علی خوشی سے دینا آپ کو, یہ نہیں کہ آپ مجبوری میں لے رہے ہیں, مجبور کر کے, نہیں تو آپ کی بیٹی کو نہیں رشتہ نہیں ہوگا. کتنا بڑا جرم ہے یہ اللہ کے پاس, یہ ناقابل معافی جرم ہے. ابھی بتایا آپ کو کون سا گناہ جو توبہ کریں گے بھی تو معاف نہیں ہوگا, وہی ہے کسی کے اوپر حق تلفی کرنا, کسی کا مال کاٹنا, توبہ کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو رائٹ دے دیا کہ اگر آپ اس کا مال کھا کے اللہ میرے کو معاف کرو بولے تو اللہ بولتے میں معاف کرتا نہیں, میرا حق نہیں ہے, اس کا حق ہے. انہیں معاف کرے تو اللہ بولے میں بھی معاف کرتا ہوں. اتنی بڑی بات اس بندے کے متعلق کہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, غور کیجیے آپ. دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ یہ بھی ہے قرض کا ہے, قرضہ. اس کے بعد ہم بات کو ختم کریں گے. قرض ایک اہم ضرورت ہے معاشرے کی, سماج کی, اور قرض کے لین دین سے متعلق قرآن مجید میں تفصیل سے ایک رکوع ہے. سب سے بڑی آیت قرآن کی وہی ہے سورۃ البقرہ کی, سب سے بڑی آیت قرآن کی, جس کو آیت الدین کہتے ہیں, لین دین قرضہ. ہمارے پاس یہ ہے کہ قرض حسنہ, قرض حسنہ کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیو تو اس میں آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا, بس سامنے والے کا کام نکلنا, اسے کہتے ہیں قرض حسنہ. اب سود اسی لیے حرام ہے کیونکہ آپ اس کو پیسہ تو دے رہے ہیں مگر اپنا فائدہ بھی لے رہے ہیں آپ, اسی لیے وہ حرام ہے, مجبوری میں ہے نا. تو قرض حسنہ کے معنی یہی ہے. اب موجودہ دور میں قرض حسنہ کے معنی کیا ہو گیا؟ دیتے ہو خود ہنسنا ہے, لیتے ہو خود رونا ہے. دے تو دیے خوشی میں بھائی ہے چلو اس کا کام نکل جائے گا, لیکن ایڑیاں گھس جا رہا ہمیں لینے کے لیے. اس کے بعد پاور اس کے ہاتھ میں آ گیا, انہیں ڈر ڈر کے پوچھ رہا, دیے سوالا ڈر کے پوچھ رہا. انہیں جب آیا تھا قرضہ لینے سجدے میں تھا, عاجزی کر رہا تھا, بھائی آپ کا مہربانی. اور جب واپس کرنے کا معاملہ آ گیا تو انہیں خیال میں کیا بول رہا ہے بھائی, کیا بول رہا, دیتا ہوں, ہاں لیا ہوں بھائی, نہیں لیا ہوں بول رہا ہوں, دیتا ہوں, کب دیتا ہوں, جب دیتا ہوں, جب دیتا ہوں.
معاشرہ بتائیے آپ قرض. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بات بتائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سخت وعیدیں سلسلے. بات سن لیجیے آپ. مسجد نبوی کے اندر میت آ جاتی, سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ پلٹ کے لوگوں سے یہ پوچھتے تھے, یہ میت آئی ہوئی ہے, نماز جنازہ پڑھانا ہے, کیا یہ کسی کا قرضہ باقی ہے؟ اعلان. کوئی آ کے اٹھ کے بول دیتا یا رسول اللہ میرا قرضہ باقی ہے, تو دوسرا ارشاد ہوتا رسول اللہ کا, ان کے وارث کون ہے؟ یا رسول اللہ ہم ہیں, ان کے وارث ہم ہیں, کیا یہ کوئی مال وغیرہ چھوڑیں جائیداد؟ ہاں یا رسول اللہ ہے, تو اس مال میں سے جائیداد بیچ کے ان کا قرضہ ادا کرو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, چلیے نماز, آپ نماز. پھر آیا کبھی جنازہ آ گیا, پوچھتے کسی کا قرضہ؟ ہاں یا رسول اللہ قرضہ میرا باقی ہے, ان کے وارث کون ہے؟ رسول اللہ ہم ہیں. کیا یہ کچھ مال چھوڑا ہے؟ ہاں رسول اللہ چھوڑا ہے, لیکن مال اتنا چھوڑا ہے ساتھ میں یتیم بچے بھی ہیں 2-3 ان کے. اگر وہ مال ان کو قرضہ دیتے تو یتیم بچوں کو کھلانے میں کچھ بھی نہیں رہتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ الگ مسئلہ, یہ الگ مسئلہ ہے, پہلے اس کے خرچ کی ذمہ داری لو, وہ پورا مال دے دو آپ اس کو قرضدار کو. دیکھیے اب آپ قبول ہے, چلیے پھر آیا رسول اللہ, دوسرا جنازہ, تیسرا آ جائے, کیا کسی کا قرضہ باقی ہے؟ تو آیا رسول اللہ میرا قرضہ باقی ہے. کیا کوئی جائیداد چھوڑا ہے؟ کوئی جائیداد نہیں چھوڑا. کیا اس کے وارث ہیں؟ اس کے وارث بھی نہیں ہے. قرضہ تو چھوڑا ہے لیکن کوئی وارث بھی نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں؟ مسئلے کا حل دیکھیے. اب فرمایا کہ جو تم اس کے جو بھائی ہیں جتنے بھی, اب جتنے کھڑے بھائی ہیں نا, انما المؤمنون سارے ایمان والے, اپنے بھائی کا قرضے کی ذمہ داری کون لیتے ہیں؟ کچھ صحابہ اٹھتے ہیں, رسول ہم لیتے ہیں. تو چلیے نماز جنازہ. پھر اس کے بعد قرض ایک آیا ہے, کیا یہ کسی کا قرض؟ ہاں رسول اللہ باقی ہے میرا. کیا اس کے کوئی وارث ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیا کوئی اپنے بھائی کا ذمہ لیتے ہیں اس کا قرض ادا کر؟ سارے قانون کوئی بھی اٹھ رہے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا تو تم پڑھا لو, کیونکہ اس کو قرضہ دیے سوال کو قرضہ ہی نہیں مل رہا, میں کیسے پڑھوں اس کی نماز؟ حضرت علی اٹھے روایت میں, یا رسول اللہ میں دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں, آپ بہت سارے حدیثیں اس سلسلے میں ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, صرف ایک چھوٹا سا حدیث کا ٹکڑا میں آپ کو سنا ہوں, اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا کل, ان قرضہ معاف نہیں کرے. اتنی بڑی قربانی ہو رہی ہے, اپنی گردن کٹایا ہے اسلام کے لیے, لیکن کسی کا قرضہ باقی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا, قرض معاف نہیں ہوگا. جس دین میں جس نبی نے قرض کی اتنی تاکید کیا ہے, اور وہی امت کے افراد یہ ہے دوسروں کو ڈبا کے کھانا اپنی ٹیکنیک بنائے ہوئے ہیں. کیسا ہاتھ صاف کرنا, کیسا لینا, اپنی ٹیکنیک بنائے لوگ, حکمت بنائے, قرضے لے کے کھا جانا, ڈبا دینا. جناب علی یہ تو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. تو پھر ہمیں قرضہ کہاں سے ملیں گا بھائی؟ آپ جا کے بینک میں اپلائی دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ایڈریس دکھ رہا انہیں, کہاں کے یاقوت پورے کے, نہیں مل سکتا قرضہ. کہاں کے فسلان سر کے, نہیں مل سکتا. کہاں کے گولکنڈا قلعے کے, نہیں مل, کیونکہ سب ڈوبل کھاتے ہیں. اور پہلی بات تو یہ لوگ کرے کیا بینک والے, آپ کو چھوٹے سے قرضے دیے 10,000 کے, 20,000 کے, 5,000 کے, 25,000 کے, ایسے قرضے دے کے آپ کو بینک کے سیڑھیاں چڑھنے سے روکنے کا آئیڈیا یہ تھا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے ان لوگوں کی. قرضے دیے, کچھ مسلمانوں کو دیے, 10,000 کا قرضہ دیے, 20,000 کا دیے, 50,000 کا دیے. کوئی بھی بننے آیا تو بولو, کوئی نہیں آیا سیڑھیاں چڑھ کے بینک میں قرضہ بننے. اب انہیں اپلیکیشن دے رہا گورنمنٹ کے, اور اسکیمیں نکل رہی وہاں پہ, اور اچھے کے 5-5 لاکھ قرضے کے اسکیمیں نکل رہی.
تو بینک میں گیا ڈالے تو کیا پہلے جناب علی آپ کہاں ہیں 5 سال سے آپ کے 20,000 ادا نہیں ہوئے, ریجیکٹ, تمہارے 5 لاکھ بھی نہیں ملے. جو باو ہے کیا کر لیے آپ, اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیے. اور وہ بھی سبسڈی کا تھا بھائی, 5 لاکھ لے کے 2 لاکھ بھرنے کا, 3 لاکھ تو معاف تھے آپ کے لیے, لیکن آپ 20,000 کھا کے ڈکارا لے کے بیٹھے ہوئے. 3 لاکھ چلے گئے آپ کے اب سبسڈی کے. تیسرا آپ کو پھنسایا گیا, یعنی ان کے پاس پروف ہے, 20,000 ہی نہیں دیے تو میں باقی کے کیا دیں گے, اپنے لاکھوں کو کام دیں گا, نہیں ریجیکٹ, کوئی زبان نہیں. تو ایسا حال ہے. یہ تو بینک کی بات بول رہا ہوں. اگر آپ میرے سے قرضہ لے لیے کبھی 10,000 روپے, اس کے بعد غائب ہو گئے, پھر آگے ضرورت پڑ گئی, ایک 5,000 ہونا بولے تو دیتا ہوں میں, نہیں دیتا بھائی, کہیں کچھ. اب یہ مسئلہ بن گیا اب ہمارے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرضہ لیو قرض حسنہ, اپنے بھائی کی مدد کرو, لیکن حالات یہاں پہ اتنے الٹے ہو گئے. اب یہ جملہ بن گیا پرفیکٹ ہمارے پاس, بھائی نہیں دے کے برے ہونا, دے کے برے نہیں. کیا بول رہے ہیں, نہیں دے کے برے ہو جانا, دے کے برے نہیں ہونا. اب اس پہ یہ فارمولے پہ چل رہے ہیں اپن لوگ. کہاں ہیں اپن اس حال میں, کیسا اللہ ہماری مدد کرے گا, اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کر لے رہے. تو بہرحال چاہے وہ قرضہ ہو, چاہے کوئی شکل ہو, چاہے جائیداد میں ہو, چاہے مہر کی شکل ہو یا اور ہو, یہ سب کھا جانا یہ ظلم ہے. اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کیا بولا, ایسا کرنے والوں کے لیے عنقریب بہت جلد میں ان کو دوزخ میں ڈالوں گا, زیادہ دیر نہیں, بہت جلد. پہلے ان کو ڈالوں گا, بعد میں دوسرے فیصلے. یہ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بہرحال اپنا جائزہ لیجیے. نمازیں روزے اپنی جگہ ہیں, یہ زندگی الگ ہے, یہ معاملات کی زندگی ہے, اس میں صحیح ہونا ہوگا. اللہ بھی پسند کرتے ہیں, اللہ کے بندوں کے پاس بھی آپ کا مقام ہوگا, عزت ہوگی. آپ کی زبان کی اہمیت نہیں ہے تو 2 پیسے کی اہمیت نہیں آتی. معاشرے میں زبان کی اہمیت کو بنا دیا, وعدے کی بنائی. اللہ بولے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والو لوگوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرو تم لوگ. ان العہد کان مسئولا, بے شک تم نے جن جن سے معاہدہ کیا ہے اگر توڑو گے وہ تو ہم اس کا حساب لیں گے, پوچھیں گے کیوں توڑے وعدہ کرتے. بڑی اہم بات ہے یہ. ہمارے پاس خالی باتیں کیا کر رہے ہیں, مسواک کرو اس کا ثواب اتنا, وضو کے اتنے ثواب, غسل کے اتنے ثواب, تیمم کے اتنے ثواب, ہمارے ٹخنے کے اوپر شملے کے اتنے, یہ چل رہی ممبروں سے باتیں. ان پریکٹیکل لائف میں آپ کو کیا کرنا ہے, اسلام کیا حکم دے رہا ہے, آپ کے معاملات, اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی آج. یہ نہیں ہوتا دین. دین یہ ہے جو قرآن کہہ رہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.